اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد اول، صفحہ 198، باب 129۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین اور ان کے تلوار کو ذوالفقار اور امام قائم کو قائم اور مہدی علیہ السلام کو مہدی کہا جاتا ہے، بیان کیا مجھ سے علی بن احمد بن محمد وقاق، پھر محمد بن عصام رضی اللہ، محمد بن یعقوب کلینی، قاسم بن علا، اسماعیل فزاری، محمد بن جمہور عمی، ان سے روایت کرتے ہیں ابن ابی نجران، ان سے ابی حمزہ ثابت بن دینار سمالی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام کا نام امیر المومنین کیوں پڑ گیا؟ یہ نام تو پہلے کسی کا تھا اور نہ آپ کے بعد کسی کے پر جائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ وہ میرۃ العلم یعنی علم کا ذخیرہ ہیں، انہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، ان کی تلوار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ جس کو بھی مخلوق میں اس تلوار سے مارتے ہیں اس کو دنیا میں اہل و اولاد سے اور آخرت میں جنت سے جدا کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ علیہ السلام سب کے سب قائم بالحق نہیں؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، پھر امام قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب ہمارے حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے فریاد کی کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے مالک، جس نے تیرے ابن منتخب بندے کو قتل کر دیا، کیا اس سے تو غافل ہے؟ تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے میرے ملائکہ، بے قرار نہ ہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، خواہ کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام کی اولاد میں جتنے ائمہ تھے ان سے ملائکہ کے حجاب کو ہٹایا۔ انہیں دیکھ کر ملائکہ بے حد مسرور ہوئے۔ انہیں ائمہ میں ایک امام کھڑا و نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قائم کھڑے ہوئے کے ذریعے ان قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن عصام کلینی، ان سے محمد بن یعقوب، پھر علان کلینی، پھر ان سے مرفوع روایت کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین کے تلوار کا نام ذوالفقار اس لیے بڑھا ہے کہ اس تلوار کے بیچوں بیچ کی لمبائی میں ایک خط تھا جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل مشابہ تھا، اس لیے اس کا نام ذوالفقار تھا۔ اور یہ وہ تلوار تھی جس کو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کر نازل ہوئے تھے، اس کا قبضہ چاندی کا تھا، اور وہ یہ تلوار ہے جس کے متعلق ایک منادی نے آواز سے ندا دی تھی کہ لا سیف الا ذوالفقار، ولا فتح الا علی، لا ذوالفقار نہیں، ولا فتح الا علی۔ میرے والد رحم اللہ نے مجھ سے بیان کیا، ان سے سعد بن عبداللہ، ان سے حسن بن علی کوفی، عبداللہ بن مغیرہ، سفیان بن عبد المومن انصاری، عمرو بن شمر، جابر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ سے کہا کہ یہ 500 درہم لیجیے اور اس کو اس کے محل پر صرف کر دیجیے، یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اسے تم خود رکھو اور اسے اپنے پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر صرف کر دو، یہ ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب ہمارا قیام کرے گا، ان کو سب پر برابر تقسیم کرے گا اور خدائے رحمان کی مخلوق پر عدل سے کام لے گا، خواہ وہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کا نام مہدی اس لیے ہوگا کہ وہ راہبر حق کی طرف ہدایت کرے گا اور توریت اور اللہ کی ساری کتابوں کو غار انطاکیہ سے نکالے گا، اور اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کرے گا، اور اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کرے گا، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کرے گا، اور اہل فرقان کا فیصلہ فرقان سے کرے گا۔ دنیا کے سارے اموال اس کے پاس جمع ہوں گے، خواہ وہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ ادھر آ جاؤ، جس مال کے لیے تم قطع رحم کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، امر حرام کا ارتکاب کرتے تھے، مجھ سے لے جاؤ۔ پھر وہ لوگوں کو اتنا دے گا کہ اس سے قبل کسی نے بھی اتنا نہ دیا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، وہ میری سنت پر عمل کرے گا، زمین کو قسط و عدل و نور سے بھر دے گا، بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور اور برائیوں سے بھری ہوگی۔ نمبر 4، بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رحم اللہ نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد بن مسعود
پھر جبریل بن احمد، حسن بن خرزاز، محمد بن موسیٰ بن فرات، یعقوب بن سوید، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ راوی کا بیان ہے کہ میں آپ سے دریافت کیا کہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کا نام امیر المومنین کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کو علم تقسیم کرتے تھے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا کہ وَنُمِرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے کنبے کے لیے خوراک لائیں گے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 63۔ باب 130 صفحہ نمبر 200، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قسیم الجنہ والنار ہو گئے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان، احمد بن یحییٰ بن زکریا ابو عباس قطان، محمد بن اسماعیل برمکی، عبداللہ بن داہر، پھر ان سے میرے والد نے، پھر ان سے بیان کیا محمد بن سنان، مفضل بن عمر، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ بھی مفضل بن عمر نے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا امیر المومنین علیہ السلام قسیم الجنہ والنار کس طرح ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان سے محبت ایمان اور ان سے بغض کفر ہے، اور جنت اہل ایمان کے لیے خلق ہوئی ہے، جہنم اہل کفر کے لیے خلق ہوا ہے۔ بس آپ اس طرح قسیم الجنہ والنار ہیں کہ جنت میں صرف ان سے محبت کرنے والے جائیں گے اور جہنم میں صرف ان سے بغض کرنے والے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ راوی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل کے دن میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اس وقت تک میدان سے واپس نہ آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا طائر آیا تو آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار، تو میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ یہ بھنا ہوا طائر کھائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام کو مراد لیا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر کیا ممکن ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں اس سے انبیاء اور اوصیاء محبت نہ کریں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء اور مرسلین و جمیع مومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے محب اور دوست دار تھے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء اور اوصیاء کے دشمن اور مخالفین ان سے اور ان تمام لوگوں سے جو ان سے محبت کرتے تھے ان سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا بس اولین اور آخرین میں جو بھی حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے جنت میں جائے گا، اور اولین اور آخرین میں جو بھی ان سے بغض رکھتا ہے جہنم میں جائے گا۔ لہذا اس طرح حضرت علی علیہ السلام قسیم الجنہ والنار ہوئے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول، آپ نے میری الجھنیں دور کر دیں، اللہ آپ کی الجھنیں دور کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے جو کچھ بھی ہے مجھے بھی عنایت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اے مفضل پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے محبین کو جنت میں داخل کریں گے، دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں گے، یا رضوان خازن جنت اور مالک دروغہ جہنم؟ آپ نے فرمایا اے مفضل، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت خلق سے 2000 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہ روح تھے، نبی بنا کر انبیاء کی طرف، جبکہ وہ سب کے سب روح تھے، مبعوث کیا تھا؟ میں نے کہا جی، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارواح انبیاء کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت و اتباع امر کی دعوت دی، اور اس پر ان سے جنت کا وعدہ کیا، جو اسے قبول نہ کرے، مخالفت اور انکار کرے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا؟ میں نے کہا عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کیا اس وعدے کے ضامن نہیں ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف سے کیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے خلیفہ اور نائب اور ان کی امت کے امام نہیں ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رضوان و مالک بلکہ تمام ملائکہ آپ کے شیعوں کے لیے اور آپ کی محبت کے سبب نجات پانے والوں کے لیے استغفار نہیں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا چنانچہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں قسیم الجنت والنار ہو گئے، اور بے حکم خدا رضوان و مالک حضرت علی علیہ السلام کے حکم کو نافذ کرنے والے ہوئے۔
اے مفضل یاد رکھو اس کو، اس لیے کہ یہ علم محزون اور مکنون ہے، اس کو اس کے اہل کے سوا کسی کو نہ بتانا۔ نمبر 2، میرے والد رحم اللہ علیہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے حسن بن عرفہ، ان مقام سلمان رائے میں انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے وکی نے، ان سے محمد بن اسرائیل، ابو صالح، ابو ذر رحم اللہ، اور ان سے جعفر بن ابی طالب علیہ السلام حبشے میں مہاجرین کے اندر تھے، وہاں جعفر علیہ السلام کو ایک کنیز ہدیے میں دی گئی جس کی قیمت 4000 درہم تھی۔ جب ہم لوگ وہاں سے مدینے واپس آئے تو جعفر علیہ السلام نے وہ کنیز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کر دی کہ وہ ان کی خدمت کرے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کنیز کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر میں لے جا کر رکھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ علیہ السلام آئیں تو دیکھا کہ اس کنیز کی گود میں حضرت علی علیہ السلام کا سر ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ نے اس سے کچھ کیا؟ انہوں نے کہا اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کے گھر جاؤں۔ آپ نے کہا جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اپنی چادر سر پر ڈالی، برقع پہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، آپ سے یہ کہتا ہے کہ فاطمہ علیہ السلام آپ کی طرف علی کی شکایت لے کر آ رہی ہیں، آپ علی کی متعلق ان کی کوئی شکایت قبول نہ کریں۔ اتنے میں فاطمہ علیہ السلام پہنچ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی علیہ السلام کی شکایت لے کر میرے پاس آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، رب کعبہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی خوشی کے لیے مجھے یہ ننگ و عار قبول ہے۔ بس جناب فاطمہ علیہ السلام واپس آئیں اور کہا ابو الحسن، آپ کی خوشی کے لیے مجھے یہ ننگ و عار قبول ہے۔ یہ انہوں نے 3 مرتبہ کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے خلیل، میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہوں گا۔ اچھا ہے فاطمہ، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کنیز کو لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ یہ 400 درہم جو میرے عطایا سے فاضل بچے ہیں اس کو اہل مدینہ کے فقراء کے لیے صدقہ نکال دیں۔ اس کے بعد آپ نے لباس پہنا، نالین پاؤں میں ڈالیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام سے کہہ دیں کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی خوشی کے لیے تم نے جو کنیز کو آزاد کر دیا، اس کے عوض میں نے تم کو پوری جنت کا مالک بنا دیا ہے، اور وہ 400 درہم جو تم نے تصدق کیا اس کے عوض میں نے تمہیں جہنم کا بھی مالک بنا دیا۔ اب تم مجھے جسے چاہنا جنت میں داخل کرنا اور جسے چاہنا جہنم سے نکال لینا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے کہا پھر تو میں قسیم الجنہ والنار ہوں۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے احمد بن محمد بن عیسیٰ، عبداللہ بن عامر بن سعید، محمد بن سنان، مفضل بن عمر، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا مقرر قسیم الجنہ والنار ہوں، میں فاروق اکبر ہوں، میں صاحب اصابہ میسم ہوں۔ نمبر 4، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے محمد بن حسن صفار، محمد بن حسین بن ابی خطاب، موسیٰ بن سعدان، عبداللہ بن قاسم حضرمی، سماع بن مہران، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ممبر نصب کیا جائے گا جسے تمام خلائق دیکھے گی، اور اس پر ایک مرد کھڑا ہوگا اور ممبر کے دائیں جانب ایک ملک، بائیں جانب دوسرا ملک کھڑا ہوگا۔ دائیں جانب والا ندا دے گا کہ اے گروہ خلائق، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہ جنت کے مالک و مختار ہیں، جسے چاہیں گے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر بائیں جانے والا ملک ندا دے گا اے گروہ خلائق، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہی جہنم کے مالک و مختار ہیں، جسے چاہیں گے جہنم میں داخل کریں گے۔ نمبر 5، میرے والد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے ابراہیم بن محمد ثقفی، محمد بن داؤد دنیوری، منظر شعرانی، سعد بن زید، ابو قبیل، ابی الجارود، انہوں نے مرفوع روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کی پلیٹ میں لگا ہوا ہوگا، جب وہ کنڈا سونے کی پلیٹ سے ٹکراتا ہے تو اس سے کھنکنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کھنکھناہٹ میں وہ یا علی علیہ السلام کہتا ہے۔ نمبر 6، میرے والد
رحم اللہ نے کہا اور بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، عباس بن معروف، عبداللہ بن مغیرہ غزاز، ابی حفص عبدی، ابو ہارون عبدی، ابو سعید خدری، ان سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم لوگ میرے لیے دعا کرو تو وسیلے کے لیے دعا کرو. تو ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ جنت میں میرا ایک ممبر ہے جس تک پہنچنے کے لیے 1000 زینے ہیں، اور ایک زینے سے دوسرا زینے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جسے ایک تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے کی راہ طے کرے. وہ 2 زینوں کے درمیان جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ایک زینے تک موتی، دوسرے زینے تک زبرجد، تیسرے زینے تک یاقوت، چوتھے زینے تک سونا، 5ویں زینے تک چاندی. اسے قیامت کے دن لا کر انبیاء کے ممبروں کے درمیان نصب کر دیا جائے گا، اور یہ انبیاء کے ممبروں کے درمیان اس طرح ہوگا جیسے ستاروں کے درمیان چاند. اور ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید اسے دیکھ کر کہے گا کس قدر خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا یہ ممبر ہے. اتنے میں ایک منادی آواز دے گا جسے تمام انبیاء، صدیقین اور شہداء و مومنین سنیں گے. یہ ممبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس دن میں ایک چادر اوڑے ہوئے، سر پر شاہی تاج، اکلیل کرامت رکھے ہوئے آگے بڑھوں گا. ملائکہ کرام اور علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے آگے ہوں گے. میرا علم یعنی لوائے حمد جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہوگا، وہ آئیں گے اور اس لوا پہ تحریر ہوگا لا الہ الا اللہ المفلحون ہم الفائزون باللہ. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، اور جنہوں نے نجات پائی وہی کامیاب ہیں. اللہ کی قسم جب ہم انبیاء کی صفوں سے ہو کر گزریں گے تو کہیں گے یہ دونوں کوئی ملک مقرب معلوم ہوتے ہیں، اور جب ملائکہ کی صفوں سے گزریں گے تو کہیں گے یہ دونوں کوئی نبی مرسل معلوم ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں ایک زینے پر قدم رکھوں گا اور علی علیہ السلام میرے پیچھے ہوں گے. تمام زینوں پر چڑھتا ہوا سب سے بلند اور آخری زینے تک پہنچ جاؤں گا، اور علی علیہ السلام مجھ سے ایک زینہ نیچے رہیں گے. ان کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا. پھر ہر نبی، ہر وصی، ہر مومن گردن اٹھائے ہمیں دیکھے گا اور کہے گا کس قدر خوش نصیب ہیں یہ دونوں اور کتنے مکرم ہیں یہ اللہ کے نزدیک. تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ جسے تمام انبیاء اور تمام مخلوقات سنے گی، یہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ میرا ولی علی علیہ السلام ہے. خوش نصیب ہے وہ جس نے اس سے محبت کی، اور بد نصیب ہے وہ جس نے اس سے بغض رکھا اور اس کی تکذیب کی. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، اس ندائے الہی کو سن کر اس عرصے محشر میں تمہارا محب خوش اور مسرور ہو جائے گا، اس کا چہرہ چمک اٹھے گا، اس کا دل شادمان ہو جائے گا، اور تم سے بغض اور عداوت رکھنے والے، جنگ کرنے والے کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، اس کے پاؤں کانپنے لگیں گے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسی اثنا میں 2 ملک آئیں گے. ان میں ایک خازن جنت رضوان ہوگا، دوسرا دروغہ جنت مالک ہوگا. پہلے رضوان آگے بڑھے گا اور مجھ سے سلام کہے گا اور کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ. میں اس کو جواب دوں گا اور کہوں گا اے خوشبودار اور حسین چہرے والے، اپنے پروردگار کے نزدیک مکرم ملک تو کون ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ میں رضوان خازن جنت ہوں. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی کنجیاں آپ کے سپرد کر دوں، لہٰذا یہ دونوں کنجیاں حاضر ہیں، اسے لے لیں. میں کہوں گا میں نے اسے قبول کیا، میں اللہ کی اس عنایت کا شکر گزار ہوں. اچھا تم یہ کنجیاں میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دو. چنانچہ رضوان یہ کنجیاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس چلا جائے گا. اس کے بعد مالک آگے بڑھے گا اور کہے گا اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہے. میں کہوں گا کہ اے میرے مالک، اے مالک تجھ پر میرا سلام ہو، یہ تیری شکل کتنی بھیانک ہے، تیرا چہرہ کتنا بدنما ہے، تو کون ہے؟ یہ وہ کہے گا میں دروغہ جہنم ہوں، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دوں. میں کہوں گا کہ میں نے قبول کیا، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ فضل و شرف دیا. یہ کنجیاں میرے بھائی علی علیہ السلام کے حوالے کر دو. لہٰذا وہ دروغہ جہنم کی کنجیاں جو ہیں حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس چلا جائے گا. پھر علی علیہ السلام جنت اور جہنم کی کنجیاں لے کر آگے بڑھیں گے
اور جہنم کے کنارے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت جہنم کے شعلے بلند ہوتے ہوں گے، اس کی حدت بہت شدید ہوگی، اس کی چنگاریاں پھوٹ رہی ہوں گی۔ جہنم عرض کرے گی کہ اے علی علیہ السلام، ذرا دور ہٹ کے کھڑے ہوں، آپ کے نور سے میرے شعلے بجھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے جہنم ٹھہر، اس کو لے لے، یہ میرا دشمن ہے، اور اس شخص کو چھوڑ دے، یہ میرا دوست دار ہے۔ اور جہنم حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت اس دن اس سے زیادہ کرے گی کہ جتنی اطاعت ایک غلام اپنے مالک اور ایک غلام اپنے آقا اور مالک کی کرتا ہے۔ باب 131، وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سوا کسی اور کو اپنا وصی نہیں بنایا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن ماجلویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے محمد بن یحییٰ عطار، پھر ان سے سہیل بن زیاد آدمی، محمد بن ولید صرفی، ابان بن عثمان، حضرت ابی عبداللہ، ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنے بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد نامدار سے، اور انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وفات قریب ہوا تو آپ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو طلب فرمایا، اور پہلے عباس رضی اللہ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کیا آپ محمد کی میراث لیں گے اور ان کے قرض کو ادا اور ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے؟ انہوں نے انکار کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوڑھا، کثیر العیال، قلیل المال آدمی ہوں، بھلا آپ کا بوجھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ تو چلتی ہواؤں کے ساتھ بھی سخاوت کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ ذرا دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لیں گے، ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے اور ان کے قرضوں کو ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں آپ پر فدا ہوں، میں ایک بوڑھا، کثیر العیال، قلیل المال شخص ہوں، اور بھلا آپ کا بوجھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ آپ تو چلتی ہواؤں کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو اب میں اپنی میراث ایسے شخص کو دوں گا جو اس کا پورا حق ادا کرے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے علی، اے محمد کے بھائی، کیا محمد کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے، ان کے قرضوں کو ادا کرو گے، ان کی میراث لو گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکالی اور حضرت علی علیہ السلام کو دے دی اور فرمایا کہ یہ تم انگوٹھی میری زندگی میں ہی پہن لو۔ میں نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر حضرت علی نے اپنی انگوٹھی میں اپنی انگلی میں پہن لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے بلال، میرا خود، میری ذرہ، میرا قلم، میری تلوار ذوالفقار، میرا امامہ صحاب، میری ردا، میرا برقع آبتانہ جسے کہتے ہیں، میری چھڑی جس کو عشوق عین شین واو قاف کہتے ہیں لاؤ، اور بخدا میں نے ایسا ابرقہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، غالباً یہ جنت کا ابرقہ تھا۔ پھر فرمایا اے علی علیہ السلام، یہ جبریل علیہ السلام لائے تھے اور مجھ سے کہا تھا اے محمد، اس کو ذرہ کی کڑیوں میں کمرے کی پٹکی کی جگہ رکھ لو۔ پھر 2 جوڑ عربی نالین منگوائے جس میں ایک سلی ہوئی اور ایک بغیر سلی ہوئی تھی، نیز وہ قمیص جسے پہن کر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، میرے دونوں خچر شہباز اور دلدل، دونوں اونٹنیاں عذبہ و صحبہ، اور دونوں گھوڑے جناح، اور جو باب مسجد پر لوگوں کی ضرورت کے لیے کھڑا رہتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیں بھیجتے تو اس پر سوار ہو کے جاتا، اور ہیزم ہے یہ زے واؤ میم جس کو حضرت آواز دیتے تھے کہ ہیزم ادھر آؤ، اور گدھا یافور لے کر آؤ۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، میری زندگی میں ہی ان سب پر قابض ہو جاؤ تاکہ میرے بعد ان چیزوں میں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان جانوروں میں جو سب سے پہلے مرا وہ گدھا تھا، وہ یافور نام تھا اس کا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نکلا تو اس نے اپنی لگام چھڑوا لی اور بھاگ کر مقام قبا میں بنی حتمہ کے کنویں پر پہنچا اور اس کنویں میں گر کر جان دے دی، اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یافور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میرے باپ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کی ہے کہ
کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے میں تھا۔ ایک دن نوح نے اس کو دیکھا اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اس کی نسل سے ایک گدھا پیدا ہوگا جس پر حضرت سید الانبیاء اور خاتم النبیین سواری کرے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے وہ گدھا بنایا۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ متوکل، سعد بن عبداللہ، احمد بن عیسیٰ، انہوں نے محمد بن خالد، ابراہیم بن اسحاق اسدی، انہوں نے اپنے والد انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آمش سلیمان بن مہران کے پاس اس لیے گیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے متعلق دریافت کروں، تو انہوں نے کہا آؤ محمد بن عبداللہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے دریافت کریں۔ راوی کے بیان ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے زید بن علی سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات جب قریب ہوا تو اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علی علیہ السلام کے زانوں پر تھا اور سارا گھر مہاجرین اور انصار سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، کیا آپ میری وصیت قبول کریں گے اور میرے قرضوں کو ادا کریں گے اور میرے وعدوں کو پورا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، کثیر العیال ہوں، میرے پاس کچھ مال و دولت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 دفعہ پوچھا یہی سوال، تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو اب میں ایسے مرد سے کہوں گا جو کہ اس کا پورا حق ادا کرے گا اور جو آپ کی طرح جواب نہ دے گا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم میری وصیت کو قبول کرو گے اور میرے قرضوں کو ادا کرو گے اور میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام گریا کیا اور گلوگیر ہو گئے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کے علیہ السلام کے زانوں سے کبھی سرک جاتا اور کبھی زانوں پر آ جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے دوبارہ پھر یہی پوچھا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے خطاب کیا کہ اے بلال، ذرا رسول اللہ کی ذرا تو لاؤ۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لاؤ۔ بلال اس کا نام رائت کہا کہ رائت لے کر آؤ۔ بلال رائت لائے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کا خچر معزین اور لگام کے لے آؤ، وہ بھی لائے۔ پھر فرمایا علی اٹھو، ان سب کو میرے ان مہاجرین اور انصار کے سامنے جو اس وقت میرے گھر میں موجود ہیں اپنے قبضے میں لے لو، تاکہ میرے بعد ان تمام چیزوں کے لیے تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور یہ تمام چیزیں اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور وہاں رکھ کر آ گئے واپس۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجیلویہ نے روایت کرتے ہوئے اپنے چچا محمد بن ابی قاسم، انہوں نے احمد بن محمد بن خالد، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابی اسماعیل ابراہیم بن اسحاق ازدی، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابی خالد عمرو بن خالد واسطی، زید بن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات قریب ہوا تو آپ نے عباس سے کہا کہ کیا آپ میری وصیت قبول کریں گے، میرا قرض ادا کریں گے، میرے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں بہت سن رسید اور کثیر العیال ہوں، میرے پاس مال و دولت کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ یہی پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو اب میں ایسے شخص کو وصی بناؤں گا جو میری وصیت قبول کرے، وہ یہ بات نہیں کہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے علی، تم میری وصیت پورا کرنا، تو میرے قرضے ادا کرنا، میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کے روتے روتے ہچکی بن گئی، کچھ جواب نہ دے سکے۔ حضرت نے دوبارہ کہا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا جی بہتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جواب پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی اور کہا کہ بلال، رسول اللہ کا ذرا لاؤ، وہ لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی تلوار لاؤ، وہ بھی لے آئے۔ پھر فرمایا کہ بلال، رسول اللہ کا علم لے کر آؤ، تو وہ بھی لے آئے۔ یہاں تک کہ اپنا عصابہ بھی تلاش کروایا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر اپنی کمر میں باندھا کرتے تھے، اور بلال وہ بھی تلاش کر کے لے آئے۔ پھر فرمایا اے بلال، رسول اللہ کا خچر معزین و لگام کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب وہ لا چکے تو حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم ان مہاجرین اور انصار کے سامنے ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لو، یہ سب گواہ رہیں گے تاکہ بعد میں ان چیزوں سے متعلق تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ زید بن علی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور ان چیزوں کو اپنے گھر لے جا کر رکھا، اس کے بعد واپس آئے۔
باب نمبر 132 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کیوں کی؟ بیان کیا ہم سے ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ بن حسن بن عبید اللہ بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے میرے جد یحییٰ بن حسن، ان سے عبداللہ بن عبید اللہ طلحہ، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابن ہانی غلام نبی مخزوم سے، انہوں نے محمد بن اسحاق، انہوں نے ابن ابی نجیح، انہوں نے مجاہد بن جرابی المجاہ، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک لطف و کرم یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھلائی کے ارادے سے کیا۔ صورت یہ ہوئی کہ قریش شدید قحط میں مبتلا تھے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال تھے۔ یہ محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے، جو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، کہا، اے ابو الفضل، آپ کے بھائی ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال ہیں اور قحط میں لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دونوں چلیں اور ان کے عیال کے بار پر ان پر کچھ کم کریں۔ ان کے لڑکوں میں سے ایک کو میں لے لوں، ایک کو آپ لیں، اور دونوں کی کفالت کرتے ہیں۔ عباس نے کہا تو پھر اٹھیں چلیں۔ چنانچہ یہ دونوں ابی طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ جب تک لوگ قحط سالی میں مبتلا ہیں، آپ پر عیال کا بار بہت زیادہ ہے، اسے ہلکا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ میرے لیے عقیل کو چھوڑ دیں اور جسے چاہے لے جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لے لیا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے جعفر کو لے لیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام مسلسل آپ کے زیر کفالت رہے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کی، ان کی رسالت کی تصدیق کی، اور حضرت جعفر مسلسل حضرت عباس کے زیر کفالت رہے یہاں تک اسلام لائے اور حضرت عباس کی کفالت سے مستغنی ہو گئے۔ باب 133 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث حضرت علی علیہ السلام ہوئے، کوئی دوسرا نہ ہوا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رضی اللہ عنہ نے، ان سے عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی نے بصرہ میں، ان سے محمد بن زکریا، ان سے عبد الواحد ابن غیاث، ان سے ابو عبایہ نے روایت کرتے ہوئے عمرو بن مغیرہ، انہوں نے ابو صادق ربیعہ بن ناجد، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے چچا کے ہوتے ہوئے آپ رسول اللہ کے وارث کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، اے گروہ مردم، کان کھول کر اچھی طرح سن لو۔ وقت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی عبد المطلب کو ہم لوگوں کو کسی ایک شخص کے گھر میں، یا شاید آپ نے ہم لوگوں میں سے سب سے بڑے شخص کے گھر میں جمع کیا اور صرف 1.5 سیر زعفرانی کھانا تیار کرایا۔ اتنے کھانے میں ہم لوگ اچھی طرح کھا پی کے سیر ہو گئے، پھر بھی کھانا اور پانی جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا، اس میں کوئی کمی نہ آئی، حالانکہ ہم لوگوں میں بعض ایسے تھے جو ایک سالم بھیڑ کا بچہ کھا جاتے اور ایک ڈول بھر پانی پیتے۔ جب سب کھانا پانی ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا؟ اب بتاؤ تم لوگوں میں سے کون ہے جو میری بیعت کرتا ہے؟ میرا بھائی میرا وارث اور میرا وصی بننے کو تیار ہے۔ تو اگرچہ میں اس مجمع میں سب سے کم سن تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سارے مجمع سے 3 مرتبہ پوچھا، ہر مرتبہ میں ہی اٹھا اور میں نے کہا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ بھی آپ نے پوچھا اور میں نے کہا کہ میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اس لیے اپنے ابن ام کا وارث بنا اور میرے ام عباس وارث نہ بنے۔ نمبر 2، انہی رحم اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہم سے عبدالعزیز، ان سے مغیرہ بن محمد، پھر ابراہیم بن محمد عبد الرحمن ازدی، قیس بن ربی، شریک بن عبداللہ، عامش، منہال بن عمرو، عبداللہ بن حارث بن نوفل، حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت آیت وَانظُرُوا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے سب سے قریبی قبیلے والوں کو ڈراؤ، سورہ شورى آیت نمبر 214 نازل ہوئی، تو آپ نے بنی عبد المطلب کو بلایا۔ وہ سب کم و بیش 40 مرد تھے
اور پوچھا کہ تم میں سے کون شخص میرا بھائی، میرا وصی، میرا وارث، میرا وزیر، میرے بعد میرا خلیفہ بننے کو تیار ہے؟ یہ بات آپ نے فرداً ایک ایک شخص سے پوچھی، مگر سب انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں میری باری آئی۔ مجھے پوچھا، میں نے عرض کیا، میں تیار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے بنی عبد المطلب، یاد رکھو یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی، میرا وزیر، میرے بعد تمہارے درمیان میرا خلیفہ۔ یہ سن کر ساری قوم ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی، اور حضرت ابو طالب سے بولی کہ لیجئے، آپ کو بھی حکم ملا ہے کہ اس بچے کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ باب 134، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے شورا میں شریک ہونا منظور کر لیا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے اپنے ساتھ یہ روایت کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر نے اصحاب شورا کی فہرست لکھی تو ان میں سب سے پہلا نام عثمان کا اور سب سے آخری نام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا لکھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ساری قوم کے بالکل آخر میں کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس بولے کہ اے ابوالحسن، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، میں نے اسی دن تم سے کہا تھا کہ تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم لوگ تمہاری بیعت کر لیں، اس لیے کہ جس کی بیعت پہلے ہوگی اس کی حکومت ہوگی، مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور ابو بکر کی دیکھو بیعت ہو گئی۔ آج بھی میرا مشورہ ہے کہ عمر نے اصحاب شورا کی فہرست میں تمہارا نام بالکل آخر میں رکھا ہے، یہ لوگ تم کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں، میری مان لو اور شورا میں نہ جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے عباس کی بات سنی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ جب عثمان کی بیعت ہو چکی تو عباس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ دیکھو وہی بات ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، چچا، ایک بات آپ کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ آپ نے اس شخص کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس گھرانے میں خلافت اور نبوت دونوں جمع کر دے، لہذا میں نے چاہا کہ خود اس کی زبان سے اس کا جھوٹا ثابت کروں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کل جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سراسر جھوٹ اور غلط تھا اور ہم خلافت کے اس وقت بھی اہل تھے۔ یہ سن کر حضرت عباس خاموش ہو گئے۔